السلام علیکم۔ حکایت عثمانی کی جو اگلی حکایت ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو چلے آئیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے زمان و مکان۔ پہاڑوں کے درمیان ایک ندی شمال سے جنوب کی طرف بہہ رہی تھی۔ ندی کا پاٹ کافی چوڑا تھا، خاصا چوڑا تھا۔ پانی کی رفتار تیز تھی اور ندی کے بہنے کا شور پوری وادی میں سنائی دیتا تھا۔ روزانہ کئی درخت پہاڑوں کے اطراف سے ٹوٹ کر اسی ندی میں گرتے اور پانی میں شمال سے جنوب کے رخ بہہ جاتے۔ تاہم ایک درخت ندی کے اس پار کنارے پر مضبوطی سے کھڑا تھا اور وہ اپنے ہم نفسوں کو شمالاً جنوباً بہتے دیکھتا، لیکن خود اس ندی کی گرفت سے قطعی آزاد تھا۔ ابھی اس کے اندر اشارے ہیں۔ ندی جو ہے وہ دنیا ہے، پانی کا بہاؤ جو ہے وہ زمان ہے، ٹھیک ہے، زمانہ ہے، اور ندی کا جو گھاٹ ہے وہ مکان ہے۔ مطلب ندی کا جو چوڑائی ہے، یہ جو اس کا ایریا ہے وہ مکان ہے، اور پانی جو ہے وہ زمان ہے۔ زمانہ مطلب گزرتا جا رہا ہے، اور شمال سے جنوب، فرصت عمل سے انجام کی طرف۔ ندی میں بہہ جانا، زمان و مکان کی گرفت میں ہونا، ندی سے باہر کھڑے ہونا، زمان و مکان کی گرفت سے آزاد ہونا۔ اب اس کا جو گرافک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ والا جو درخت ہے یہ زمان و مکان کی فکر سے آزاد ہے، اور یہ کھڑا ہے، سب دیکھ رہا ہے کہ لوگ زمان و مکان میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ندی ہے یہ مکان ہے، سوری، ندی کا جو پارٹ ہے، ندی کا جو پارٹ ہے وہ مکان ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک جگہ ہے، اور پانی کا جو بہاؤ ہے وہ، پانی کا بہاؤ جو ہے وہ زمان ہے۔ زمانہ گزر رہا ہے اور مکان ادھر کھڑا ہے۔ زمان و مکان جو ہے اس کی حرکت جاری ہے، اور یہ جو درخت ہے یہ کھڑا ہے ادھر، ٹھیک ہے، زمان و مکان سے باہر کھڑا ہے۔ تو اس میں بڑی خوبصورتی سے ملک صاحب نے بتایا ہے کہ جو درخت کٹ کے آ رہے ہیں ندی کے اندر، ٹھیک ہے، وہ اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بندے بھی زمان و مکان کی گرفت میں ہیں وہ زمان و مکان میں بہتے جا رہے ہیں اور اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں جو زمان و مکان کو سمجھتے ہیں وہ زمان و مکان سے باہر ہیں اور باہر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھیں تو جو لوگ ہیں وہ اپنے ایک چکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنے لیے انہوں نے جال بنا ہوا ہے، اسی چکر میں وہ لگے ہوئے ہیں، زمان و مکان کی گرفت میں ہیں، ٹھیک ہے، اور آخر میں وہ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ کائنات کے نظام کو سمجھتے ہیں، جو زندگی کو سمجھتے ہیں، جو اس کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یار کہ یہ کیا سسٹم ہے اور لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور کچھ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو زمان و مکان کو سمجھ جاتا ہے وہ پھر اس کی گرفت میں نہیں آتا، وہ پھر دوسروں کو دیکھتا ہے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ کس طریقے سے جو کائنات کا نظام ہے چلتا ہے، اس کے لیے مختلف جو اسکرپچرز ہیں اس کی ہم مدد لے سکتے ہیں۔ جو بھی ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہم جا سکتے ہیں۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی انسان کی جو انسٹنکٹیوز ہیں، جو انسان کی مطلب ہے جو باڈیلی نیڈز ہیں، جسمانی ضروریات بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ انسان اپنے آپ کو غور کرے کہ میں کیا ہوں، مطلب یہ میں باڈی ہوں یا مائنڈ ہوں یا میں اس کے علاوہ کوئی چیز ہوں۔ تو زمان و مکان کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کہتے ہیں جو گزرتا ہوا زمانہ ہے، یہ جو ندی ہے یہ عصر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ خسارے میں ہے، ڈیفالٹ پوزیشن جو ہے وہ خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے جو انسان ہیں وہ ڈیفالٹ پوزیشن میں ہیں، لیکن بچے گا کون؟ جو زمان و مکان سے باہر آئے گا، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئیں گے
سمجھیں گے سسٹم کو سمجھیں گے، وعاملوا الصالحات، اور جو اچھے اچھے عمل کریں گے، مطلب جو اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، ٹھیک ہے، سسٹم کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے کسی طریقے سے بھی، اور عمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ وہ حق کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو حق کی طرف ہوتا ہے، جو سیدھا راستہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو بڑے خوبصورت ملک صاحب نے یہ پیغام دیا ہے۔ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، تو اس کے اندر یہی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ کائنات کو سمجھے اور اپنے آپ کو وقت کے دھارے سے، زمان و مکان میں ضائع ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔